محترم حاضرین، بڑا ہی برکتوں والا مہینہ شروع ہونے کو ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے لیے تمنا فرمایا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ جی رمضان سے پہلے موت عطا نہ فرمانا۔ کتنا عظیم مہینہ ہے۔ پھر روایت میں آتا ہے، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ روایت دیکھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت فرما رہے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان سے ایک دن پہلے، شعبان کے آخری دن میں اور رمضان سے ایک روز پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو جمع فرما کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ شعبان کے آخری دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو اکٹھے فرمایا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبے کا ایک ایک جملہ یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچی اور پکی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ایک جملے کے اوپر غور کریں، اس کو نوٹ کریں اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے زیادہ قیمتی متاع ایک مومن کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیمتی موتی ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان موتیوں کو ہم اپنی اس زندگی کے اندر حاصل کر لیں۔ اچھا، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم، یقیناً تمہارے اوپر سایہ ڈالنے والا ہے، شہر عظیم، ایک عظیم مہینہ تمہارے اوپر سایہ ڈالنے والا ہے، یعنی رمضان والا مہینہ۔ شہر مبارک، اور یہ جو مہینہ ہے نا، رمضان والا مہینہ، یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اگلے الفاظ یہ تھے، بڑا عظیم مہینہ، بڑا برکت والا مہینہ تمہارے اوپر سایہ ڈالنے کو ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس میں روزے کو، دن کے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالی نے اس رمضان میں دن کے روزے کو فرض قرار دیا ہے اور رات کے قیام کو یعنی تراویح کو نفل یعنی سنت مؤکدہ قرار دیا۔ ایک دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، یہ جو تراویح آ رہی ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اور رمضان کا جو روزہ ہے وہ فرض عین ہے، نماز کی طرح فرض ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے، من تقرب الیہ بخصلۃ، جو شخص کسی نفلی عبادت کے ذریعے اس مہینے میں اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، یعنی نفل پڑھتا ہے۔
کوئی بھی نفلی عبادت کر لیتا ہے اس مہینے میں، وہ شخص ایسا ہے جیسا کہ اس نے اور دنوں میں فرض ادا کر لیا ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس مہینے میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ اس خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، یہ مہینہ کیسا ہے کہ اس میں نفلوں کا ثواب فرض کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اس ماہ میں اگر آپ کوئی نفلی نماز پڑھتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ عام دنوں میں آپ نے فرض نماز پڑھ لی ہو۔ آپ اگر نفلی صدقہ کرتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے عام دنوں میں زکوٰۃ یعنی فرضی صدقہ ادا کر دیا ہو۔ نفل کا ثواب اس مہینے میں فرض کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ اور فرض کا ثواب کتنا ہے؟ فرض کا ثواب کتنا ہے یہ یاد رکھیے۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، تو اس پر حضرت تھانوی علیہ رحمت ارشاد فرماتے ہیں آپ سے بڑی ہستی کون ہوگی، اتنی کتابیں، اتنے اوراق، اتنی سطریں آپ نے لکھی ہیں، شاید تاریخ میں بہت ہی کم لوگ ہوں گے جن کی اتنی تصانیف موجود ہوں۔ تو حضرت تھانوی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ ایک فرض کا ثواب کتنا ہے؟ کہ سنو میری بات، کہنے لگے فرض کا ثواب ایک شخص پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی وہ نفل پڑھنا شروع کر دیتا ہے، فرض کر لیتے ہیں، وہ کھاتا بھی نہیں، پیتا بھی نہیں، کوئی کاروبار نہیں کرتا، کوئی تجارت نہیں کرتا، کوئی سوتا نہیں ہے، ہر وقت نفل ہی پڑھتا رہتا ہے، ساری زندگی نفل پڑھتا رہتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یاد رکھنا یہ شخص جو ساری زندگی نفل پڑھتا رہا، یہ نفل کا ثواب یہ سب ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور جو شخص خطبے کے اگلے الفاظ ہیں اس ماہ مبارک میں وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فریضہ، جو شخص اس میں کوئی فرض ادا کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ عام دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے 70 فرض ادا کر لیے۔ معنی ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی مثال ہے، ہم نے اگر رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز پڑھ لی تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ عام دنوں میں ہم نے 70 فجر کی نمازیں پڑھ لی ہوں، اتنا ثواب ہے۔ ظہر کی نماز پڑھ لی، عصر کی نماز پڑھ لی، 4 رکعتیں پڑھ لی، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ عام دنوں میں ہم نے 70 عصر کی فرض نمازیں پڑھی۔ اور 70 فرض پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ عصر میں تو 4 رکعتیں ہوتی ہیں، اب یہ 4 کو ذرا ضرب دینا تو یہ تقریباً میں حساب لگا رہا تھا 280 رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ گویا کہ عام دنوں میں ہم نے 280 رکعتیں پڑھ لی ہیں فرض کی۔ کتنا برکت والا زمانہ ہو گیا نا، شہر مبارک، بڑا ہی مبارک مہینہ شروع ہونے کو ہے، برکت والا مہینہ۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ مہینہ صبر والا مہینہ، یہ مہینہ صبر والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مقصد یہ کوئی گناہ نہیں کرنی۔ صبر کا معنی یہ ہے طبیعت کے اوپر جو چیزیں گراں گزرتی ہیں سمجھے، ان سے آپ نے
صبر کرنا ہے اور وہ غلط کام نہیں کرنے، اپنے گناہوں کے اوپر، غلط کاموں کے اوپر آپ نے صبر کرنا ہے، غلط کام نہیں ہے، صبر کا مہینہ۔ اب طبیعت کے اندر تقاضا پیدا ہو رہا ہے، میں کیا کروں، میں فلاں گناہ کر لوں، میں گانا سن لوں، میں لڑکی کو دیکھ لوں، میں کوئی اور غیبت کر لوں، میں کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر لوں نہ۔ خاص کر یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور اسی طرح روزہ جی چاہ رہا ہے میں کھا لوں، جی چاہ رہا ہے میں پی لوں، جی چاہ رہا ہے میں بیوی کے قریب چلا جاؤں، تو میں نہیں، آپ نے صبر کرنا ہے، اور کھانا نہیں، پینا نہیں، کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرنا۔ تو اس مہینے میں صبر سے کام لینا ہے، اور جو شخص صبر سے کام لے لے وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، حضور فرماتے ہیں جس نے صبر سے کام لے لیا اس کا بدلہ اس کو اللہ تعالی جنت کی شکل میں عطا فرمائیں گے۔ یہ مہینہ صبر والا، کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرنا اس ماہ مبارک میں، عظیم مہینہ، صبر والا مہینہ۔ اور یہ وہ مہینہ ہے یزداد فیہ رزق المومن، جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اس رمضان المبارک میں مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالی خوب برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اب ہمارے الحمدللہ اکثر نمازی جو ہیں میرے خیال میں وہ تجارت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس حوالے سے اب میں ایک چیز عرض کرنے لگا ہوں، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اس مہینے میں اللہ تعالی مومن کے رزق میں اضافہ عطا فرما دیتے ہیں، خوب برکتیں ڈال دیتے ہیں، لیکن اب افسوس کی بات ہے اللہ نے تو اس مہینے کو رزق کے اعتبار سے بھی بڑا ہی برکت والا مہینہ بنایا ہے، لیکن ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے یہ برکت نحوست کے اندر بدل جاتی ہے۔ وہ کیسے سمجھے؟ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ ہم روزے داروں کا خیال رکھتے، یہ برکت والا مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے، شیطان جکڑے ہوئے ہیں، ہم روزے داروں کا خیال رکھیں، ہم دو نمبری سے کام نہ لیں، اور چیزیں بالخصوص کھانے پینے والی اشیاء ذخیرہ نہ کریں تاکہ ان کی قیمت میں اضافہ ہو جائے، اور اضافہ کر کے روزے داروں کو تکلیف پہنچائے۔ یہ بڑی زیادتی والی بات ہے۔ پچھلے رمضان یا اس سے پچھلے رمضان میں کچھ لوگ آئے میڈیا کے، تو انہوں نے اسی حوالے سے سوال کیا، مطلب آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیسے ذخیرہ اندوزی اس رمضان میں شروع ہو جاتی ہے، اور چیزوں کی قیمتیں اتنی چڑھ جاتی ہیں کہ عام دنوں میں اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم مسلمانوں کا حال ہے۔ وہ کہنے لگا جب ہم باہر جاتے ہیں کافروں کے ملک میں، ان کا جب تہوار آتا ہے کوئی، تو اس تہوار میں جو ان کی عید آتی ہے، تہوار آتا ہے، جو بھی تہوار آتا ہے، چیزوں کی قیمتیں کم سے کم ہو جاتی ہیں، کوئی آدھے کے اوپر آ جاتی ہے، کوئی 25% کے اوپر آ جاتی ہے۔ پوری دنیا سے لوگ سفر کرتے ہیں اس تہوار کے لیے، جہازوں کے کرایوں میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے، اب فلاں چیز لو، یہ بھی معاف، کوئی چیزیں فری مل رہی ہیں، کوئی آدھی پہ مل رہی ہیں، کوئی 25% پہ مل رہی ہیں، لیکن افسوس ہے خدا کی قسم ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور دیکھو کیسے ذخیرہ اندوزی، مصنوعی ذخیرہ اندوزی کر کے ہم چیزوں کی قیمتوں میں بڑھاتے ہیں اور اضافہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ، جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چیز کی قلت ہو اور میں ذخیرہ اندوزی کروں تاکہ اس کی قیمت میں اضافہ ہو جائے اور میں مہنگے داموں چیز فرماؤں بیچوں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم والمحتقر ملعون، ایسے ذخیرہ کرنے والے پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ. یہ حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں میں. والمحتقر ملعون، ایک تو ذخیرہ اندوزی، اور وہ بھی اس ماہ مبارک میں جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومن کے رزق کے اندر خوب برکتیں ڈال دی جاتی ہیں، اضافہ کر دیا جاتا ہے. اور ہمارے جو کام ہے خاص طور پر اس برکت والے مہینے میں کوئی بھی عبادت آ رہی ہے. اب حج آ رہا ہے، عام دنوں میں ٹکٹ اگر 1.5 لاکھ روپے کی حج میں آپ کی 2.25 لاکھ روپے تک پہنچ جائے گی. ہر چیز کے اندر اضافہ ہو جائے گا، چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہے. اور ہم باہر کافروں کو جا کر دیکھتے ہیں تو اب ہمیں ان کی نشانیں دینی پڑتی ہیں کہ دیکھو وہ اپنے تہواروں میں جو ان کے خاص دن ہوتے ہیں کیسی سہولت دیتے ہیں لوگوں کو، تاکہ وہ سہولت کے ساتھ اپنے تہوار منا سکیں، جو بھی ان کی عبادت ہے، جو بھی ان کے معاملات ہیں ان کو پورا کر سکیں. یہ ان کا حال ہے. اور ہم مسلمانوں کی حالت دیکھ لی جائے، کتنے افسوس کی بات ہے. تو بہرحال یہ مہینہ ایسا ہے جس میں اللہ تعالی مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں. حدیث کے جو اگلے الفاظ آ رہے ہیں وہ بھی ذرا غور سے سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من فطر فیہ صائما، جو شخص اس ماہ مبارک میں ایک روزے دار کو افطار کراتا ہے، اللہ اکبر، ایک روزے دار کو روزہ کھلواتا ہے، افطار کرواتا ہے، اللہ تعالی اس کو 3 انعام عطا فرماتے ہیں. پہلا انعام کان مغفرۃ لذنوبہ، کہ اس روزے دار کو افطار کرانے کی وجہ سے پہلا انعام حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ ملتا ہے کہ یہ افطار کرانا اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ اس افطار کرانے والے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. کان مغفرۃ لذنوبہ پہلا. اچھا، دوسرا انعام کیا ملتا ہے؟ دوسرا انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالی عتق من النار، مانا جہنم سے اس افطار کرانے والے کی اللہ تعالی جان چھڑا دیتے ہیں، خلاصی کروا دیتے ہیں. جہنم سے خلاصی ہو جاتی ہے کس کی؟ اس افطار کرانے والے کی. اور تیسرا انعام جو ملتا ہے، 3 انعام ملتے ہیں نا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. تیسرا انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالی اس کو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں جتنا روزے دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، اتنا ہی ثواب اس افطار کرانے والے کو بھی اللہ تعالی عطا فرما دیتے ہیں من غیر ان ینقص، اور روزے دار کے ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی بھی نہیں ہوتی. اس کو بھی پورا ثواب ملتا ہے، اس کو بھی پورا ثواب ملتا ہے. ہمارے ایک ساتھی کے کہنے لگے مفتی صاحب میں تو رمضان میں کہیں جا کر افطار ہی نہیں کرتا، اسی روایت کی وجہ سے. کہ وہ کیوں؟ کہنے لگے وہ اس وجہ سے کہ بھئی سارا دن بھوکا میں رہوں، پیاسا بھی میں رہوں، اور جا کر میں افطار کروں تو جو افطار کرانے والا ہے وہ میرا پورا ثواب اس کو مل جائے. اور میں کہا بھائی حدیث پوری پڑھو، آگے یہ بھی آ رہا ہے روزے دار کے ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کو پورا ثواب ملے گا، اور ادھر افطار کرانے والے کو بھی پورا ثواب ملے گا. اب ہمارے ذہنوں میں یہ سوال بنتا ہے کہ بھئی آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، جو مہنگائی ہوئی ہے، ہمیں تو اپنے کھانوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور ہم دوسرے کو کیا افطار کرائیں گے، ادھر اپنے کھانوں میں مسئلے بنے ہوئے ہیں، تو بہت مشکل ہے. لہذا ہم تو اس فضیلت سے محروم رہ گئے. یہ حالات یا اس سے بھی زیادہ پریشانی والے حالات اس دور میں صحابہ کے تھے.
صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے۔ ایک مرتبہ بھوک سے میں دیکھ رہا تھا ترمذی کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گر کر بے ہوش ہو گئے تھے، یہ حالت تھی اس دور میں۔ خیر، تو یہی سوال صحابہ کے ذہن میں پیدا ہوا اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض بھی کیا، اے اللہ کے نبی، ہمارے تو اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو یہ فضیلت اور برکت ہم کیسے حاصل کریں گے؟ یہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی انگنت رحمت نازل ہوں ان پر، انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ فضیلت ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ ہمارے تو اپنے کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو میری بات، جو شخص ایک گھونٹ دودھ کسی روزے دار کو افطار کرا دیتا ہے یا ایک قطرہ پانی کا پلا دیتا ہے، تیسری بات ارشاد فرمائی، یا ایک کھجور کھلا دیتا ہے روزے دار کو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہی ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب مجھے بتائیے اب کیا مشکل ہے؟ یہ تو اس شخص کے لیے ہے جس کے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں، یہ ہر شخص کو اس کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ باقی جو شخص صاحب استطاعت ہو، اللہ نے مال دیا ہو، حدیث کے اگلے الفاظ اس کے لیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ومن اشبع، جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر افطار کرا دیتا ہے، کھلا دیتا ہے پیٹ بھر کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں وہ تو ایسا ہوگا کہ قیامت والے روز میں اپنے ہاتھوں سے اپنی حوض کوثر سے اس کو پانی پلاؤں گا، اپنی حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا، اور اس وقت حالت یہ ہوگی سورج سوا نیزے پر ہوگا، پریشانی کا عالم ہوگا، کوئی شخص ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، پریشانی شدید ہوگی، پیاس کی شدت کا عالم ہوگا، اتنی سخت دھوپ اور گرمی ہوگی، لیکن جو میں اپنی حوض کوثر سے اس کو پانی پلاؤں گا، اس کے بعد حتی لا یظمأ، اس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی جب تک کہ یہ جنت کے گیٹ کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ یہ اس شخص کے لیے ثواب ہے جو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلا دیتا ہے۔ ہمارے بہت سارے دوست ہیں، پوچھتے بھی ہیں صاحب میں افطاری کرانا چاہتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، آپ کو بھی کرنا چاہیے، میں نے تو آپ کو فضائل سنا دی ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس صورت میں مشورہ یہ ہے کہ جو ہم افطاری کے دسترخوان لگاتے ہیں اس میں ایک تو مہنگا بہت پڑ جاتا ہے اور دوسرا اس میں ضائع بھی خوب ہو جاتا ہے۔ ایک ایک بندہ دو تین بندوں کا لے جاتا ہے، ایک وقت کا ہوتا ہے تو کچھ ضائع ہو رہا ہے، کوئی گر رہا ہے، کچھ دیگیں بن رہی ہیں، کوئی لینے والا لے رہا ہے، وہ گاڑی کے اوپر دیگیں آ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ کیا اس سے یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم راشن تیار کر لیں اور راشن خود ضرورت مند کو پکڑائیں؟ وہ راشن پورے مہینے کی افطاری کے لیے کافی ہو جائے گا اگر اللہ نے ہمت دی ہے، نہیں دی تو پہلی صورت کے اوپر عمل کر لیں۔ اب اس میں ضائع بھی نہیں ہوگا، خاص طور پر جو ضرورت مند ہے وہ اپنی ضرورت کے لحاظ سے استعمال کرے گا، افطاری میں بھی استعمال کرے گا اور سحری میں بھی استعمال کرے گا۔ اب آپ کا لقمہ رمضان کے مہینے میں جب اس کے پیٹ میں جائے گا آپ کا حلال مال، تو آپ دیکھیے پورا مہینہ جب وہ استعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ کتنے انوار اور برکات اتاریں گے۔ تو اس لیے اگر تو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہوئی ہے تو اپنے ہاتھوں سے یہ ترتیب سر انجام دیں
کہ آپ اس کے پیکٹ بنائیں جس میں ضرورت کی تقریباً ہر چیز، آٹا ڈالیں، دالیں ڈالیں، چاول ڈالیں، چینی ڈالیں، پتی ڈالیں، پورا ایک پیک بنتا ہے، ٹھیک؟ یہ بنا کر پھر ان میں تقسیم کریں، پھر دیکھیں خدا جانے دوبارہ ہماری زندگی میں یہ بہار آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، اس لیے اس کو غنیمت سمجھیں گے۔ ایک چیز تو یہ ہوگی۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے اولہ رحمت، اس کا پہلا عشرہ، پہلا حصہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور درمیان والا حصہ یہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ، اور اس کا جو آخری حصہ ہے وہ عتق من النار، وہ جہنم سے خلاصی والا عشرہ ہے۔ پہلا رحمت والا، دوسرا مغفرت والا، اور تیسرا جہنم سے خلاصی والا۔ یہ مولویوں نے یا علماء نے بات نہیں بنائی ہوئی، یہ حدیث کے الفاظ میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ پہلا عشرہ رحمت والا، دوسرا عشرہ مغفرت والا، اور تیسرا جہنم سے خلاصی والا۔ اسی خطبے کا جو آخری جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بھی آپ سب حضرات کے سننے کے قابل ہے۔ وہ کیا؟ من خفف عن مملوکہ، جو شخص اپنے نوکر اور ملازم کو ہلکا کر دیتا ہے، اس کے اوپر بوجھل اور سخت کام اس ماہ مبارک میں روزے کی حالت میں نہیں ڈالتا، تو پھر اس کو اللہ تعالی مغفرت عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کی بھی اللہ تعالی جہنم سے خلاصی عطا فرما دیتے ہیں۔ کس کی؟ من خفف عن مملوکی، آپ کی دکانیں ہیں، دکانوں میں ملازم موجود ہیں، گھر میں ملازم موجود ہیں، مہینہ ہے، اس کے لیے بھی تو برکت والا مہینہ ہے، اس میں بھی تو روزہ رکھا ہوا ہے، اس کو ہلکا کر دیا جائے۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ملازم نے میں نے کام ہی نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ میرے پر عذاب نازل کریں گے، تو میرے سے کام لے رہا ہے، اس مہینے مجھے چھٹی دے دی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس حدیث کا غلط مطلب نہ ملازم کو لینا چاہیے نہ مالک کو لینا چاہیے۔ حضور یہ نہیں فرما رہے کہ اس مہینے میں چھٹی دے دی جائے، ہمارے من خفف، کام ذرا ہلکا کر دیا جائے عام دنوں کی نسبت۔ پھر اس کے بعد ٹھنڈے میں رات کے وقت میں یا بعد میں جب اللہ تعالیٰ موقع دے، رمضان کے بعد، روزے کے بعد، اس وقت زیادہ کام لے لیا جائے۔ روزے کی حالت میں کام ختم کرنے کو نہیں فرما رہے، اس کو ہلکا کرنے کو فرما رہے ہیں۔ لہذا ایسی رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی ہمیں ایسی تیاری کر لینی چاہیے، کیونکہ اب یہ مہینہ جو شروع ہونے کو ہے، یہ پورا خطبہ آپ نے دیکھ لیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے شروع ہونے سے ایک دن پہلے ارشاد فرمایا ہے۔ میں نے تو وہ خطبہ سارا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اپنی طرف سے کوئی زائد بات میں نے نہیں کی۔ ہاں ایک بات رہ گئی ہے خطبے کی، وہ یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی آ رہی ہے، یہ بھی اسی خطبے میں، کہ اس ایک رات کی عبادت اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر اس کو ثواب ملے گا۔ ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ملے گا، لیلۃ القدر۔ یہ بھی اس خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ اصل معاملہ یہ ہوا تھا کہ جب اس صحابہ کو پتہ چلا پہلی قوموں کی امتیں، ان کی عمریں پہلی قوموں کی 1000 سال تک ہوتی تھی۔ اب اگر کوئی کہے کہ پتہ نہیں مفتی صاحب یہ صحیح روایتیں بھی ہیں یا وہ ضعیف ہیں یا موضوع ہیں، آپ روایتوں کو چھوڑیں، یہ تو خود 20ویں پارے کی آیت ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں 1000 سال تک ٹھہرے رہے، إِلَّا 50 عاما، مگر 50 سال نہیں، مانا 950 سال اپنی قوم میں رہے،
یہ تو قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں 950 سال کون؟ نوح علیہ السلام. تو ہزار سال، اس سے بھی زیادہ عمریں ہوتی تھی پہلی امتوں کی. تو صحابہ کو خیال ہوا پھر تو ہماری عمریں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، ہم تو ان کے برابر پہنچ ہی نہیں سکتے. اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر عطا فرما دی کہ ایک رات ایسی دے رہا ہوں، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کے برابر نہیں، خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بھی بہتر اور بڑھ کر ہے. ٹھیک، تو کم سے کم اگر ہم 100 سال کی عبادت کا ثواب بھی لگا لیں کم سے کم، تو جس کو 10 مل گئی تو اس کو 1000 سال کی عبادت مل گئی، 10 لیلۃ القدر. اور یہ کب ہے؟ یہ آخری عشرے کی صرف 5 تاک راتوں میں حضور فرما رہے ہیں تلاش کرو. تو کیا ہم 5 راتیں بھی اس کو تلاش نہیں کر سکتے؟ تو ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ہے. تو اتنا برکت والا مہینہ آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک روز پہلے ہی صحابہ کو جمع فرما کر ارشاد فرما دیا، اور آپ نے یہ خطبہ بھی سن لیا. اب پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے کاموں پر کیسے مغفرت فرما رہے ہیں، کیسے جہنم کے خلاصی کے پروانے مل رہے ہیں، مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. روزے دار کو افطار کرو، مغفرت، گناہ سارے معاف ہو گئے، جہنم سے خلاصی ہو گئی. ٹھیک، اور اسی طریقے سے یہ مہینہ رحمت ہی رحمت ہے کہ نفلی عبادت فرض اور فرض 70 گنا بڑھ گئے ہیں. تو رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. خدا کی قسم یہ پھر کہاں دوبارہ یہ بہار آئے گی؟ اس لیے جو یہ اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہوا ہے اس وقت کو قیمتی بنائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا نا، اس کی پہلے سے تیاری کر کے رکھیں گے. اب تیاری کیسے کرنی ہے؟ ایک بار پلے باندھ لیں، کم از کم اس ماہ مبارک میں جس میں اللہ نے حلال بھی حرام کر دیا ہے. عام دنوں میں دن کے وقت کھانا پینا حلال تھا یا نہیں؟ لیکن رمضان میں حرام ہے. عام دنوں میں بیوی کے قریب جانا حلال تھا، رمضان میں حرام ہے. تو جب حلال بھی حرام کر دیا ہے تو حرام کا گناہ کتنا بدترین ہوگا. اس میں ہم نے کوئی گناہ نہیں کرنا. سب سے پہلا کام یہ کریں، اگر اس رمضان کو قیمتی بنانا ہے تو ہمارا روزہ آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، پاؤں کا بھی. گناہ کی طرف چل کر بھی نہیں جانا ہم نے. اور کوئی حرام نہیں کھانا، نہ ہم نے سحری نہ ہم نے افطاری. اس رمضان میں کوئی حرام کا لقمہ ہمارے اندر نہیں جانا چاہیے. ایک مہینے تو کم از کم اس کا اہتمام کر لیا جائے. حضرت تھانوی علیہ رحمت فرماتے ہیں ایک مہینے تو کم از کم اس کا اہتمام کر لیا جائے کہ ہم سود والا پیسہ نہیں، ہم دھوکے والا پیسہ گھر نہیں لے کر آئیں گے رمضان میں، اس سے افطاری نہیں کریں گے، اس کو استعمال ہی نہیں کریں گے. ہم سود والا پیسہ نہیں، ہم رشوت والا پیسہ کریں گے ہی نہیں. ایک مہینہ کر لو نا، پھر جب آپ کو نور اور برکت اس حلال کی محسوس ہوگی تو پھر پورے 11 بقیہ مہینے بھی اس کی حلاوت محسوس ہوگی اور یاد آئے گا کتنا نور اور برکت تھا جب ہم حلال کھاتے تھے. تو آئندہ بھی پھر اسی کی کرو گے. خدا کی قسم یہ تھوڑا سا وقت ہے، شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. پھر پتہ نہیں کھڑے کھڑے بندے گر رہے ہیں اور مر رہے ہیں، جوان موتیں ہو رہی ہیں، ہمارے سامنے واقعات پیش آ رہے ہیں. اس لیے ابھی سے اللہ تعالیٰ نے یہ برکت دے دی ہے، آج سے بھی تیاری شروع کریں. گناہ کسی قسم کا نہیں کرنا، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہے. کم سے کم میرا مشورہ یہ ہے روزانہ 3 پارے پڑھنے چاہیے اس رمضان میں. اس کی تیاری کرنے 3 پارے پڑھیں گے تو 3 قرآن ختم ہوں گے. تو کم سے کم 3 قرآن تو اس ماہ مبارک میں ختم ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد چلتے پھرتے وقت ضائع نہیں کرنا. تیسرا کلمہ جو میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، لا الہ الا اللہ، وہ کثرت سے پڑھ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ
چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، کسی قسم کا کوئی گناہ نہ کریں، تو پھر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیسے اس مہینے کو ہمارے لیے ایک عظیم سرمایہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں جتنے جملے ارشاد فرمائے ہیں اللہ جی ایک ایک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔